اور اسلامی موقف جو ہے بڑی وضاحت سے آپ 2 منٹ لینا چاہیں 2 منٹ لیں اور بیان کر دیں، اور اگر آپ کو کچھ لگتا ہے کہ مرزا صاحب کے موقف میں کوئی خامیاں ہیں تو وہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ سر مرزا صاحب تو جو ہے وہ تو صاف صاف لکھ رہے ہیں کہ جہاد حرام کر دیا گیا ہے میرے اوپر، جیسا کہ میں نے کتاب البریہ کا حوالہ دیا، مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہو جائیں گے، اور مجھے ماننا دراصل مسئلہ جہاد کا انکار ہے۔ تو جب ایک مرکب لفظ آ جاتا ہے کسی بھی چیز کا تو اس میں اس جہاد، مسئلہ جہاد جو ہے وہ خالی مسئلہ جہاد صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف تلوار کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اس میں نفس کا جہاد بھی آ جاتا، دوسرے جہاد بھی آ جاتے ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ جہاد جب بھی لفظ مرکب آ گیا تو اس میں تو پھر سب کا انکار ہو گیا۔ اپنی تعویلیں کر کے یہ جو کچھ مرضی ہے آپ بیان کرتے رہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن مرزا صاحب تو صاف صاف انکار کر رہے ہیں، اس لیے تو انہوں نے کبھی جہاد کے بارے میں کوئی بات کی نہیں ہے، نہ ہی کسی کو ترغیب دی ہے، نہ ہی کسی، ان کی ساری کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں آپ، جہاد کے بارے میں بہت کم جو ہے وہ آپ کو ان کی تحریرات میں ملیں گی چیزیں جو ہیں۔ جزاک اللہ عابد حسین صاحب، میرے خیال سے جی میں نے اس کے متعلق بیان کر دیا ہے کہ مرزا صاحب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تلوار کے جہاد کو منسوخ کر دیا تھا، جنگی جو مذہب کی خاطر جنگی لڑائیاں ان کو انہوں نے منسوخ کر دیا تھا، اور اس کی میں نے وجہ بتا دی، انہوں نے ایکسپلین یہ سارا کیا ہے۔ تو آپ ایک ان کا حوالہ دے رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کی پوری کتاب تھی جس سے جہاد کے مسئلہ کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی، گورنمنٹ انگریزی اور جہاد، اس میں ساری یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ آپ ایک ہی بات کے اوپر لگ رہے کہ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے بتایا کہ وہ کس چیز کا جہاد کا انکار کر رہے ہیں، جنگی لڑائیاں دین کے نام پر منسوخ ہو چکی ہیں، یہی بات وہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ جو مجھے مانتا ہے، جو مجھے ماننے کے بعد پھر لڑائی پہ جائے گا تو وہ ہزیمت اٹھائے گا، یہ انہوں نے کہا ہے ان کی شعری مجموعہ میں۔ تو یہی بات وہ انہوں نے اس میں بیان کی، جو آپ اقتباسات بیان کر رہے ہیں اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ مذہب کے نام پر جنگ، تلوار اٹھانا اب یہ حرام ہے، کیونکہ مذہب کے اوپر تلوار سے اب حملہ نہیں ہو رہا، جس طرح کا حملہ ہو رہا ہے اسی طرح کا جواب دینا ہے۔ اور یہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ پھر جنگیں موقوف ہو جائیں گی، پھر یہ قلم کا جہاد ہوگا۔ باقی دوسرے قسم کے جہاد تو منسوخ انہوں نے نہیں کیے، یہ انہوں نے ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں اپنے گورنمنٹ انگریزی جہاد میں، اس میں آپ پڑھ لیں۔ بہت شکریہ طارق چوہان صاحب، آپ نے بڑی ایک بات، آپ کے سگنل کا آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کے سگنل کا ایشو ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی، ریڈ آپ کے سگنل شو ہو رہے ہیں۔ میرے خیال سے اس موضوع پہ اب بات رپیٹ ہو رہی ہے اور کافی وضاحت سے دونوں احباب نے اس پہ گفتگو کی، دونوں کا بہت شکریہ۔ نعیم اوان صاحب جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پلیز آپ ایڈ کریں۔ میرا سوال ہے کہ مجھے پہلے حدیث پیش کیجئے جہاں نبی کریم علیہ السلام نے جہاد کو منسوخ قرار دی ہے، پہلے تو وہ حدیث پیش کریں۔ نعیم بھائی آپ کی آواز بڑی کم آ رہی ہے۔ میرا پہلا سوال ہے کہ سب سے پہلے وہ حدیث بتائی جائے جہاں نبی کریم علیہ السلام نے جہاد کو منسوخ قرار دیا ہے، اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ منسوخ کس وقت قرار دیا، کب جہاد منسوخ ہوگا۔ بہت شکریہ نعیم اوان صاحب جی۔ طارق چوہان صاحب کیا آپ اس کا جواب دینا چاہیں؟ نہیں، یہ تو بڑی مشہور حدیث ہے کہ وہ جب مسیح ابن مریم آئے گا جنگوں کا اختتام کرے گا، جزیہ موقوف کرے گا۔ اس وقت تو میرے پاس نہ حوالہ ہے کچھ، میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوا ہوں، تو پھر اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ گوگل کر لے، اس وقت اس کو پتہ چل جائے گا، اس بار حدیث سامنے آ جائے گی۔ نہیں، آپ نے خود دعویٰ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جہاد منسوخ ہو جائے گا، مجھے تو منسوخ کا الفاظ چاہیے، وہاں تو جزیہ موقوف کے ہیں، اور جزیہ موقوف کا مطلب منسوخ نہیں ہوتا۔ ہاں تو اصل بات ہے نعیم اوان صاحب، آپ اپنا بیان کر دیں، میں نے تو اپنا بیان کر دیا ہے، آپ اپنا جو بیان کرنا ہے۔ میں نے بیان کیا کرنا ہے، آپ نے مانی بیان کیا، پہلے اس کو ثابت کریں نہیں، نا، میں نے بیان کر دیا جو مرزا صاحب کا آپ کا فلسفہ بیان تھا۔ کرنا تو حجت نہیں ہوگا نا، مرزا ہاں صاحب نے تو حرام کا میں نے لفظ آپ کے بولا، پاس حرام کا حجت لفظ کب آپ نے کی ہے، دکھانا ہے۔
کب میں نے کہا نعیم ایوان صاحب نہیں بیعت کر بات لیں سنیں نا مرزا پوری، صاحب میری کی؟ بات سن لینا. جو آپ دعویٰ کرتے ہیں نا، آپ نے دلیل اس کی دینی ہے. میں جو دعویٰ کروں گا میں اپنے دعوے کی دلیل اپنے معین الفاظ سے دکھا دوں گا. آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جہاد کو منسوخ کرے گا. یہ حدیث مجھے درکار ہے کہ کس حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ مسیح جہاد کو منسوخ کرے گا. جی طارق چوہان صاحب، نئی موان صاحب آپ اپنا کر لیں. میں نے اس کا جواب دے دیا، اب ان کی آپ بات سنیں. بہت شکریہ نعیم موان صاحب. میرے خیال سے طارق چوہان صاحب نے وضاحت سے اس بارے میں اپنا موقف دے دیا ہے، وہ دوبارہ اس کو پھر دہرانا نہیں چاہ رہے. تو اگر میں نے ان سے موقف پوچھا ہی نہیں ہے، میں نے تو حدیث مانگی ہے. موقف میں نے کب پوچھا ہے؟ میں نے تو کہا مجھے وہ حدیث بتائیں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے جہاد کو منسوخ قرار دیا، میں وہ حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. موقف کو مجھے غرض ہی نہیں ہے. حدیث میں ان کا موقف نہ ہو تو میں نے ان کے موقف کی کیا کرنا؟ حدیث کیا کہتی ہے، ان کی زبان کیا کہتی ہے، یہ تو حدیث دیکھنے کے بعد پتہ لگے گا حدیث میں کیا اور ان کی زبان کیا کہتی ہے. پہلے تو میرا کام ہے حدیث دیکھنا کہ ان کی دلیل میں ہے کیا، جو سے یہ استدلال کر رہے ہیں وہ ہے بھی اس میں یا نہیں ہے. جو یہ بات کر رہے ہیں یہ حدیث میں بھی موجود ہے یا نبی کریم کی طرف منسوب کی گئی ہے. اب تو میرا پہلا کام یہ ہے کہ میں نے اس ریفرنس کو چیک کرنا ہے کہ جو یہ دے رہے ہیں اس میں کیا بات ہے، وہ بات درست ہے نہیں ہے، وہ حدیث درست ہے نہیں ہے. اس کی تصدیق کے بعد اگلی بات میری ان سے ہونی ہے. یہ پہلے مجھے حدیث کا ریفرنس دیں جو میرا مطالبہ ہے. جی ٹھیک ہے، انتظار کریں پھر. ان کو تھوڑا سا وقت بھی لگے گا نعیم موان صاحب حدیث نکالنے میں، لیکن میں تھوڑی سی ان کی اگر مدد کر دوں تو اگر آپ اجازت دیں تو حدیث نکالنے میں جی جی جس سے وہ استدلال کر رہے ہیں. بھائی آپ بات سنیں نا اپنا ذکی صاحب، مدد آپ کیا کریں گے؟ دلیل ان کی ہے وہ خود دیں نا. ان کو پتہ ہے یہ کس حدیث سے میں نے پڑھا ہے. آپ کو الہامی علم ہوا ہے کہ آج یہ حدیث یہ پیش کریں گے. میری دلیل ہے تو میں خود پیش کروں گا کہ میں نے یہاں سے لی ہے. جی شکریہ. تھوڑا سا دیں جتنی دیر وہ اپنا جواب خود دیں گے. تو السلام علیکم فیصل بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. السلام برسے صاحب، عرض یہ ہے کہ جو بندہ بات کرتا ہے نا اور اکثر بغیر دلیل کے بات کرتا ہے، ان کا حل یہی ہے کہ ان سے کبھی کبھی بندہ دلیل مانگ لے. وہ دلیل ہمارے پاس بھی موجود ہوتی ہے لیکن ان کو پیش کرنا تو ان کا حق ہے نا، ان کا فرض ہے. بلکہ تو آپ فکر نہ کریں، ہم حدیث سب کے پاس ہے، سب کو موجود ہے، لیکن ذرا ان اللہ مع صابرین. درست بات ہے فیصل ڈار صاحب. میرا مراد یہ تھا، وہ انہوں نے کیونکہ کہا کہ وہ ٹائم ہے اور ان کے پاس کوئی اس طرح آلات موجود نہیں جس سے وہ نکال سکیں، تو اس وجہ سے میں نے کہا. لیکن آپ کی بات بھی بالکل درست ہے. قرآن کے اوپر بھی وہ جھوٹ باندھ گئے، وہ کہیں اللہ فرقے بناتا ہے. مطلب وہ ان کو ہم اجازت دے دیں، کھلی چھٹی دے دیں، تو وہ تو اللہ سے فرقے بنوا رہے ہیں. جی آپ درست. جی اللہ فرقے بناتا ہے. یہ تو سورہ بقرہ کی شروع میں اللہ نے بتا دیا. مومن بھی ہوتے ہیں، منافق بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، یہ فرقے ہی ہیں نا. اور پھر مومنین کے اندر فرقے ہیں، خبیث بھی ہیں، طیب بھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے. یہی گروہ ہیں نا، مختلف لوگ، انسانوں کے گروہ ہیں. فرقے نہیں ہیں، نہ تو کفار اور وہ علیحدہ علیحدہ کوئی فرقے ہیں، اور نہ ہی کوئی مومنین کے اندر کوئی فرقے اس طرح بناتا ہے. ہاں وہ قرآن کی آیت ہے سورہ انفال کی، لَيَمَيْزَ اللَّهُ خَبِيثٌ مِنَ الطَّيِّبِ. اللہ نمایاں قرار دیتا ہے کہ بھئی خبیث کون ہے اور طیب کون ہے. ہاں جی، فرقے تو تو دو نہیں اللہ گروہ بنا ہو گئے رہا. نا، اللہ معاف کرے، ایک کس طرح خبیثوں جھوٹ کا بول گروہ رہے ہیں یہ. اور ایک دادا جی دیکھیں طیبین آپ کا کی گروہ. موجودگی میں اللہ کے اوپر کتنا بڑا بہتان لگا رہے ہیں. ہاں لگا رہے ہیں. بہتان تو آپ لگاتے ہیں، میں تو نہیں لگاتا. میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں. قرآن یہ کہہ رہا ہے مومنین کے اندر بھی فرقے ہیں، مختلف گروہ ہیں. ٹھیک ہے، ایک الگ موضوع ہے. کرنے کی بات ہے کہ اگر خبیث کو آپ کا طیب سے قرآن کا ممتاز، فہم محدود ہے تو اس کا خبیث میں اور ذمہ دار طیب، نہیں ہوں. خبیث کو طیب سے ممتاز کر دے گا. وہاں پہ فرقہ کہاں بنا ہے؟ فرقہ کس طرح بن گیا؟ تو دو گروہ ہو گئے نا، ایک طیبین کا گروہ، ایک خبیثین کا گروہ. یہ دو گروہ ہو گئے نا. نہیں اللہ نے ممتاز یہی کر اللہ دیا تعالیٰ نے طیب فرمایا کو، بھئی یہ لوگ کہ طیب یہ ہیں، مومنین کے اور دو گروہ ہیں. خبیث باقی وہ دوسرے ہیں. فرقہ یہ تو کوئی مومنین بنایا کے ہی نہیں اللہ نے. اللہ نے تو ان مومنین کو کے ممتاز اندر کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنین کے اندر خبیث اور طیب ملے جلے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنا مرسل بھیج کر کو میوٹ پھر کر ان دیں کو تمیز کیونکہ کر دیتا آواز ہے ان میں. باقی بھائیوں کی آہستہ ہو رہی ہے.
احمد علی صاحب چلیں پھر میں اس وقت کے بات سفر کرنی میں ہوں چاہیے. تو میرے یہ وہ انٹرنیٹ بھی میرا خیال وہ ڈاؤن جا اتنا رہا ہے، بڑا تو اس جھوٹ وجہ یہ سے قرآن کے اوپر بول رہے پھر ہیں. میں بات کروں گا. آپ طارق اپنے چوہان صاحب قرآن کو ٹھیک ہے، پیش مسئلہ کرتے رہیں. کوئی نہیں ہے، سفر کا مسئلہ نہیں ہے. جب بھی آئیں گے یہ حدیث آپ نے لے کے آنی ہے جس میں یہ الفاظ ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسیح علیہ السلام جہاد کو منسوخ کر دیں. یہ حدیث مجھے آپ سے درکار ہے. اگر آپ راؤ صاحب کو میوٹ کر دیں تو آپ کا مائک کو یار کو میوٹ کریں. بیرسٹر صاحب آپ موجود ہیں سر؟ جی بیرسٹر صاحب میں موجود ہوں. یہ دیکھیں یہ جو ان لوگوں سے ہم کرتے ہیں، ان لوگوں سے ریفرنس لیا کریں. یہ صبح نبوت بانٹ رہے تھے نا، آپ یاد ہے آپ کو؟ صبح آپ کہہ رہے تھے جناب نبوت بن جائے گی، یہ پڑ جائے گی. یہ آیت آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے سر، پڑھ کے آپ مجھے بتائیں اس میں رفاقت مل رہی ہے انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی رفاقت مل رہی ہے، یا آپ وہ بن رہے ہیں؟ یہ ذرا مجھے بتا دیں بیرسٹر صاحب پلیز. فیصل ڈار صاحب آپ جو بات فرما رہے ہیں بالکل درست ہے. یہ تو رفاقت کا ہی معاملہ ہے، خاص طور پہ اگر اس کا شان نزول بھی دیکھا جائے تو اس سے تو بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ رفاقت کا معاملہ ہے، قربت کا معاملہ ہے، نہ کہ کسی چیز کا بن جانے کا. یہ تو آپ کے یہی خیالات ہیں نا. رفاقت ملے گی نہ امت محمدیہ نعوذ باللہ ایسی بدبخت ہے، نہ نبی ہوگا، نہ کوئی اس میں صدیق ہوگا، نہ شہید ہوگا، صالحین ہوگا، بس رفاقت ہی ملے گی. تو یہ ہے آپ کا طارق چوہان گستاخان صاحب تو آپ رسول کا کہنا یہ چاہتے ہے، ہیں کہ امت یہ محمدیہ آپ کے اتنی بدبخت ہے گستاخی کہ ہیں. 1400 سال میں ایک نبی بیرسٹر نہیں پیدا بھائی کر سکی. صدیقین بھی ہوں آپ گے، یہ کہنا چاہتے شہداء ہیں؟ بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، نبی نہیں کوئی نہیں، نہیں اپنی ہوگا، بات نبی فیصل نہیں بھائی ہوگا. بات سنیں نا. یہ کہنا چاہتے ہیں معاذ اللہ یہ نبی کریم کی امت اتنی بدبخت ہے کہ نبی کریم کے بعد بشمول صحابہ کے ایک نبی بھی پیدا نہیں کر سکی. یہ ان کا کہنا ہے. کیوں طارق چوہان صاحب؟ نہیں، میرا یہ کہنا ہے کہ انبیاء کا سلسلہ جاری ہے اور وہ مجددین ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے. تو پیدا تو کیے ہوئے ہیں، بھئی میں نے پوچھا نا، 14 آپ ہو نے خود چکے ہیں کہا ہے پیدا. 1400 سال میں ہاں کون سے 14 نہیں، نبی ہوئے، ان کے نبی کے نام، نبیوں کے نام بتائیں ذرا جنہوں نے ہاں تو 14 وہ مجددین ہے نا. میں نے نبیوں نبیوں کا سے یہی پوچھا ہے، مراد ہے، مجددین. میں نے نبیوں کا پوچھا ہے. ہاں تو نبیوں سے یہی مراد ہے کہ ان کو مکالمہ مخاطبہ الہیہ ملے گا، وہ کوئی شریعت نہیں لے کے آئیں گے. یہ مجددین میں کا نے جو سلسلہ ہے پوچھا ہے وہ. نبی کا پوچھا ہے. ہاں جی، مرزا میں صاحب بھی یہی کہتے ہیں مجھ بتا سے رہا ہوں پہلے آپ کو. کوئی ہوا ہی نہیں ہے. ہاں نہیں ہوا ہے. مجھ سے پہلے کوئی ہوا ہی نہیں ہے. نہیں، یہ آپ کی غلط مرزا صاحب کہتے مفہومات ہیں کہ ایک لیتے ہیں میں ہی نا. مخصوص کیا گیا ہوں. مرزا صاحب کہتے ہیں ایک میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں. دھواں والا اس کا مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں. جب ایک بندہ مخصوص ہے تو باقیوں پر اپلائی کیسے کریں گے آپ؟ جی طارق چوہان صاحب سال میں کوئی نہیں آیا، 1400 سال میں میرے علاوہ یہ کسی کو ہے ہی نہیں ہے، مقام ہی نہیں نصیب ہوا. دیکھیں میں اس وقت بات نہیں کر سکتا، میں ادھر باہر ہوں، تو میں پھر کر لوں گا اس پہ بات ٹھہر کے. چلیں اب کوئی بھائی جو ہے طارق چوہان صاحب سے مخاطب ہو کر نہ بات کرے، اپنی بات رکھ لے کیونکہ وہ پھر اچھا موجود چلیں نہیں. میں اپنی بات رکھ دیتا ہوں، کوئی نہیں ہے مسئلہ. دیکھیں مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے نا اس کو دینی علوم وہ جبرائیل علیہ السلام سے حاصل کرتے ہیں. نبی کی رسول کی ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ وہ دینی علوم بدریہ جبرائیل حاصل کرے گا. اب نبی بھلے ذلی بروزی ہے، بڑے صاحب شریعت ہے، بڑے غیر تشریح نبی ہے، اس کے لیے لازم ہے یہ چیز، اس کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ اس کی تربیت جو ہے بدریہ جبرائیل ہونی ہے. اور مرزا صاحب کہتے ہیں بدریہ جبرائیل تاکہ عمل منقطع ہے. اب وہ اسکول ہی بند ہے جہاں سے نبی تعلیم حاصل کرے گا.
اب جو نبی آئے گا وہ تعلیم کہاں سے حاصل کرے گا؟ وہ تو اسکول تو بند ہے. پہلے تو اس کو تعلیم دلوائے نا جہاں سے نبی تعلیم حاصل کرتے ہیں بقول مرزا صاحب کے. بذریعہ جبرائیل ہے، اور جبرائیل وہی ہے. جبرائیل تو قیامت بند ہے، نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد بند ہو گئی ہے بقول مرزا صاحب کی. نہ وہ اسکول رہا ہے جہاں سے نبی تعلیم حاصل کرتے ہیں، نہ نبی آئے گا. اب اس کے لیے اب یہ کوئی بھی آیت کا کوئی بھی معنی نکالے نا صحابہ، تو ان کو پھر بھی کرنا پڑے گا کہ نبی جو ہے اس کو تعلیم بدریہ جبرائیل ملتی ہے. جب بدریہ جبرائیل واسطہ ہی بند ہے، وہ واسطہ ہی منقطع ہو گیا. نعیمان بھائی قطع کلامی دی معافی. یہ دیکھیں ذرا، یہ کیا نام ہے بیرسٹر صاحب، یہ سورہ انفال کی بھی میں نے آیت نکال دی ہے. یہ فرقہ بن رہا ہے جناب بقول ان کے، یہ خبیث اور طیب لوگوں کا فرقہ بن رہا ہے. یہ بتائیں اس میں کوئی فرقہ آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اردو ٹرانسلیشن میں اور انگلش ٹرانسلیشن میں کہیں بھی لفظ فرقہ لکھا نہیں ہوا، اور نہ کسی طریقے سے میں اگر معنی اخذ کرنا بھی چاہوں تو مجھے فرقے کا معنی اخذ کرنا میں مشکل ہو رہی ہے. لیکن یہ حضرت کے نزدیک نعوذ باللہ اللہ کے اوپر بہتان لگا دیا کہ جی فرقہ بن گیا ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم، کہ بھئی جن لوگوں نے دین کے اندر فرقے بنائے وہ گروہ ہو گئے، ان کا تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے منع کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ آگے میں نے اپنی اس دن پروفائل پہ وہ آیت بھی لگائی ہوئی تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ نہ ڈالو. لیکن یہ کیوں؟ کیونکہ مرزا صاحب جو بنا گئے ہیں نا اپنا فرقہ احمدیہ، جب اس کے اوپر سوال کیا جاتا ہے نا کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہا تھا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہے کہ بھئی فرقہ نہ بناؤ، اور مرزا صاحب نے بنا لیا ہے فرقہ احمدیہ. تے ہن کی کرنا جے؟ مرزا صاحب تسی تے کہہ رہے ہو جماعت بنائی، مرزا صاحب تے ہوتے لکھ دے پے نے کہ بنایا میں فرقہ، تے ہن کی کرنا جے؟ تو وہ پھر اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ فرقے اللہ نے بنائے ہیں. جی اللہ نے کہاں پہ فرقے بنائے ہیں؟ جی سورہ انفال میں خبیثوں کا علیحدہ فرقہ بنا دیا ہے، طیب کا علیحدہ فرقہ بنا دیا ہے. یہ کتنا بڑا بہتان ہے اللہ کے اوپر، بتائیں. درست بات ہے، بالکل آپ نے فیصل ڈار صاحب درست بات فرمائی ہے. اب اس کو وہ کس طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں یہ تو پھر اب کوئی جماعت احمدیہ کا موقف رکھنا چاہے تو وہی اس کو. اس لیے پوچھا، یہ طارق چوہان صاحب سے ہی پوچھا ہے، اور انہوں نے پھر ریپیٹ کیا ہے، اسی آیت کو ریپیٹ کیا ہے کہ خبیثوں کا علیحدہ تو فرقہ بن گیا اور طیب کا علیحدہ، تو فرقے تو اللہ بنا رہا ہے نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے صاف صاف وَلَا تَفَرَّقُوا. بالکل درست بات کی آپ نے فیصل ڈار صاحب. اور کوئی بھائی کوئی بات کرنا چاہے؟ راؤ صاحب کافی دیر سے بیٹھے ہیں تو پلیز وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فیصل بھائی کو سن رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھے بول رہے ہیں، عوان صاحب بھی بہت اچھے. جزاک اللہ راؤ صاحب. فیصل صاحب بات جہاں سے ویسے شروع ہوئی تھی میں تھوڑا سا آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں. وہ یہ تھی کہ جماعت احمدیہ جو ہے ان کا موقف رہا ہے کہ فلسطین کے اندر جتنا مرضی جنگ و جدل ہو، ظلم اور بربریت اسرائیل کرے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فلسطینیوں کو کہ صبر سے کام لیں اور جی مذاکرات کریں اور مفاہمت کریں. اس طریقے کا ان کا موقف آ رہا ہے جماعت کی طرف سے. اور لیکن جب اسلام کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر اتنی بربریت ہو تو کیا ان کا ہتھیار اٹھا کے اس کا مقابلہ کرنا کوئی بات درست نہیں؟ یہ تو دنیا کو معلوم ہے کہ جو فلسطین ہے وہ ایک اوپن ایئر پریزن ہے جس کے اندر رہا نہیں جا سکتا، اور جو کنڈیشنز ہیں لیونگ کنڈیشن جنگ سے پہلے بھی انتہائی ابتر اور بری تھی. تو اس ضمن کے اندر جو مرزا قادیانی کی جو تعلیمات تھی جس کے اندر انہوں نے جہاد کو ختم قرار دیا، یعنی جو قتال کا جہاد تھا اس کو ختم قرار دیا اور کہا کہ جی جہاد بن نفس اور جہاد بن قلب اب ہوگا، اور اسی کو جماعت لے کے چل رہی ہے. تو اس آج کی دنیا کے اندر ان کا یہ جو عقیدہ ہے اور یہ جو ان کا سٹانس ہے بالکل درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ جب اتنی بربریت ہو تو مسلمانوں کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ دفاع کے اندر تو کم سے کم ہتھیار اٹھا کے ان کو جواب دیں. تو اس ضمن میں طارق چوہان صاحب جواب دے رہے تھے، اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں کوئی بھائی تو ضرور ایڈ کر سکتا ہے. جی عمران صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں یا پپو صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو.
عابد حسین صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو آپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں.